بڑا شرک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا موضوع جیسے آپ نے سنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم اور تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی مفہوم اور تقاضا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ آئے، ایک اہم بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ دین اسلام یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے انبیاء علیہ السلام پر، اور آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے امتی یہ سب دین اسلام پر تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چاہے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے سوا کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کے ساتھ کتنی بھی اچھائی جسے آپ کہیں لے کر وہ آئے، اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اسلام دو اہم چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز علم نافع، نفع بخش علم، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا، اور یہ علم ہم تک پہنچا ہے دو امانت دار رسولوں کے ذریعے۔ یہ علم ہم تک پہنچا ہے قرآن دو امانت دار رسولوں کے ذریعے۔ پہلا وہ رسول جو فرشتوں میں سے جبرائیل امین، وہ لے کر اس وحی کو محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی۔ یہ دو فرشتے، یہ دو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ علم قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت یہ اصل ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ مصادر ہیں ہمارے۔ مصادر کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ سورس کو کہتے ہیں۔ مصدر سورس، جہاں سے کوئی چیز آپ لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اور جو اللہ کے احکام کے بارے میں کہاں سے یہ باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے؟ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے علم نافع، نفع بخش علم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز عمل صالح۔ دین اسلام پہلا جو چیز ہے وہ کس چیز پر ہے؟ علم نافع۔ اور دوسرا عمل صالح جو اس علم کے مطابق ہو، یہ ہے عمل صالح۔ اگر آپ کا عمل اس علم کے مطابق ہے، اور اس علم کے مطابق کیسے ہوگا؟ یہ اس علم کے مطابق اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کا عمل صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج جتنے بھی جماعتی اور فرقے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کا وہ نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں، لیکن کیا ان کا طریقہ قرآن و سنت کے سمجھنے کا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا کیا صحابہ کے طریقے پر ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے ہم سے دوسروں کو۔ اور اسی لیے کبھی بھی یاد رکھیں جو اہل سنت والجماعت ہے،
چاہے وہ آپ اہل سنت والجماعت کہیں یا اہل الحدیث کہیں یا اہل الاثر کہیں، یہ بغیر علم کے اس جماعت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی بات قرآن و سنت کی بات نشر ہو، بغیر علم کے اہتمام کے نہیں ہو سکتی، اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا جیسے کہ صحابہ نے کیا۔ دین اسلام کا، اب آتے ہیں اپنے موضوع پر، دین اسلام جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، اس دین اسلام کا سب سے پہلا رکن کون سا رکن ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، اور یہ لمبی حدیث ہے، مختصر یہی کہ جب پوچھا، اور وہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، جب پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پہلی چیز، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو، یہ ارکان اسلام۔ یہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا جو رکن ہے یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس رکن کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس رکن کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور اس رکن کو چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ اس رکن کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا اقرار کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب اسلام کو جانتے ہیں، اس کا ارکان کا اقرار کرتے ہیں، تو اقرار میں سب سے پہلی چیز ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو جاننا۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 5 وقت کی نماز بغیر نماز کو سیکھے ہوئے پڑھ لیں؟ جواب دیجئے، کوئی تصور کر سکتا ہے 5 وقت کی نماز بغیر سیکھے ہوئے؟ آپ نماز کو سیکھتے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیزیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں؟ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ اسلام کے پہلے رکن کے مطابق عمل کریں اور آپ کا اسلام صحیح ہو، تاکہ آپ کا اسلام صحیح ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جو گواہی دیتے ہیں، حدیث میں کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی گواہی۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا گواہی، جس چیز کی گواہی، جس چیز پر طلب کی جا رہی ہے گواہی، اس کے علم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ یہ محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کسی ساتھی کو کہ فلاں جگہ چل کے گواہی دینا ہے تم کو، تو آپ سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ کس بات کی گواہی؟ کیونکہ جس چیز کے وہ آپ جانتے نہیں ہیں اس کی آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ گواہی کا معنی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، تو لازمی طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا ہے اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو سب سے پہلے کس بات کی گواہی دلائی جاتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا اسلام صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب آپ نے گواہی دی تو آپ کے گواہی کے لیے جو شرط ہے، سب سے اہم شرط، کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کی گواہی دیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا علم کس طور پر، اس کے معنی کو جاننے میں، کیا اس کا معنی ہے اور اس گواہی کو دینے کے تقاضے کیا ہیں۔ کیونکہ ایک چیز کا تعلق علم سے ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہے۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو اس کا تعلق علم سے ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا تعلق عمل سے ہے۔ اور ابھی تھوڑا دیر پہلے یہ بیان ہوا کہ علم، اسلام میں علم اور عمل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اپنے رسول پر، اور یہ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله،
اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا کس چیز کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یہ ہدایت ہدا کی تفسیر میں سلف کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں؟ علم نافع. اور دین حق عمل صالح، جو پوری شریعت ہے. اب آتے ہیں اس کے معنی پر. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ انکار کرتے ہیں. پچھلے درس میں آیا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی مکہ کے لوگوں نے. سب سے پہلا جو شق ہے، اس کا دو شق ہے، پہلے صرف لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اس کے بعد محمد رسول اللہ. پہلا جو شق ہے لا الہ الا اللہ، پہلی گواہی ہے، کیونکہ اس میں دو گواہی اس کو کہتے ہیں، اسی لیے عربی میں شہادتان، دو گواہیاں. پہلا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ. اور دونوں کو ایک ساتھ اقرار کرنا کسی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر صرف کوئی کہے میں لا الہ الا اللہ کہوں گا محمد رسول اللہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کی گواہی دوں گا، لا الہ الا اللہ کی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بیک وقت دونوں کی گواہی دینا ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور الہ کا معنی معبود. آپ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں ہر چیز کے معبود ہونے کا. پھر آپ کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو. معبود اس کو کہتے ہیں الہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ عبادت حق ہو یا باطل ہو. یاد رکھیے اس کو، چاہے وہ عبادت حق ہو یا باطل ہو، یہ معبود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر سورج کی عبادت کرنے والا، سورج کو الہ اس نے بنایا. گائے کی عبادت کرنے والا اس کو الہ بنایا. گائے کی جو عبادت یا بچڑے کی عبادت کرنے والا وہ کیا ہے؟ اس نے بچڑے کو الہ بنایا. آپ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں یہ معبود نہیں ہے. بچڑے کی عبادت کرنے والے کے لیے جو سامری نے بچڑا بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، گہنوں کو پگھلا کر بچڑے کی شکل دے دی تھی، اس میں آواز ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. الہک، اپنے معبود، الہک اپنے معبود کو دیکھو جس کی تم مجاوری کر رہے ہو، اس کو تباہ اور برباد کرنے کے. تو الہ کہتے ہیں معبود کو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. تو الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت. جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی معبود ہیں جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، وہ سب کے سب باطل معبود ہیں سوائے ایک معبود کے جو حقیقی اور سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ. جتنے بھی معبود ہیں جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب باطل اور جھوٹے معبود ہیں سوائے ایک معبود کے جو اللہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو سچا معبود ہے. تو جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں اپنے دل سے اور اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے، کہ میں اس کو معبود نہیں مانتا، یہ معبود نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں اس کی گواہی اپنے زبان سے دیتا ہوں، اپنے دل سے دیتا ہوں اور عمل سے بھی. میں انکاری ہوں ہر اس معبود کا جس کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے سوا. اور جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا ہوتی ہے یہ طاغوت کی عبادت ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے تو اس میں بھی سب سے پہلی چیز طاغوت کا انکار ہے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. اس کلمہ میں جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو لا الہ ہے یہ انکار ہے کس چیز کا؟ طاغوت کا. ہر اس چیز کی عبادت کا جو اللہ کی سوا ہوتی ہے آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اپنے دل سے، اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. واضح ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے.
وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے اور اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، واللہ اللہ کی قسم سب سے عظیم کلمہ ہے۔ اسی کلمے کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی شخص گناہوں کے ساتھ آئے گا لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اس کے پاس ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، یا اس کی موت ہوئی ہوگی اس حال میں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، وہ نجات پائے گا۔ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اگر اس کو جہنم میں ڈالے گا بھی تو ایک نہ ایک دن وہ نکل کر جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے مومنوں پر ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، اللہ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں پر جنت حرام ہے، کافروں پر جنت حرام ہے، مشرکوں پر جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ واضح ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس کا معنی ہے۔ عربی میں ایک اسلوب ہے کہ پہلے انکار ہے اور پھر استثناء، یعنی الا اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی حصر، یعنی صرف اور صرف یہ معنی دیتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ تو کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی صرف اور صرف اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کو عمل سے کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے سب سے پہلے، اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر اور غیر اللہ سے اپنے تعلق کو کاٹ کر، یعنی بندگی کا تعلق کوئی غیر اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور جا کر مزاروں کی بھی جا کر سجدہ کرتا ہے، مسجد میں بھی وہ آ کے سجدہ کرتا ہے اور مزار پر بھی جا کر سجدہ کرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جو عبادت ہے، اور اس کو یہ اللہ کے لیے جو اس نے سجدہ کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا، چاہے وہ رسول سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے سے کیوں نہ ہو، رسول سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی رسول کو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یہ مشرک ہے یہ شخص، کیونکہ دعا عبادت ہے اور جو اللہ کے لیے تھی اس نے غیر اللہ کے لیے کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے آئے تھے کہ عبادت تمام کی تمام صرف عبادت اللہ کے لیے ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فتنہ سے مراد شرک، اور دین پورا اللہ کے لیے ہو۔ اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ توحید ہے، اسی لیے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی عبادت میں صرف اللہ کو اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کوئی شخص، اور یہ اپنے دل سے، اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے ہونا چاہیے، تینوں سے، اگر کوئی شخص دل سے بھی سچا مان رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن غیر کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس کے مورتی کے سامنے جا کے اگر ہاتھ جوڑ دے الیکشن میں ووٹ جیتنے کے لیے، یہ شرک کر رہا ہے میرے بھائی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مصلحت ہے، شرک میں مصلحت نہیں ہوتی۔ وہ جا کر قبر پر چادر چڑھاتا ہے اور وہاں جا کر کے دعا کرتا ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تقاضا یہی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جو ان کے اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز جس میں شرک ہو اس کا فوراً انکار کرو، منع کرو اس کو، کیونکہ تم اس کے لیے ذمہ دار ہو۔ یہاں تک کہ زبان سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بچہ ہے، آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اسکول میں ٹیچر نے لکھوایا ہے خط ہندی میں، لکھو،
पूज्य पिताजी, दिखवाते हैं कि नहीं ये सब? आऊज़ु बिल्लाह। पूज्य यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। और यहाँ पर इसको ये लिखाना जायज नहीं और इस पर खामोश रहना जायज नहीं। ये तौहीद का तकाजा है। मक्का के मुशरिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं उन्होंने पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इसके तकाजे को पूरा करना पड़ेगा। गरचे ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जानते थे कि नहीं, पिछले दर्स में गुजर चुका है, जानते थे, लेकिन इनकार किया पढ़ना, क्योंकि वो जानते थे कि ये करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, हमारे जो बुत है ना उनको उनकी इबादत नहीं करनी पड़ेगी। वो समझ गए ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये 360 बुत जो काबा और उसके अंदर और बाहर है, इसका इनकार है और वो ये नहीं करना चाहते थे, अपने बाप दादों का दीन को नहीं छोड़ना चाहते। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई शख्स जाकर कब्र की पूजा करता है, कब्र के सामने सर झुकाता है, पीर को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता है, अल्लाह के साथ उसने शरीक किया इसको, ऐसा शख्स मुशरिक हो जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें हैं, इल्म है जो अभी गुजरा पहले। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून, वो जो हक की गवाही देता हो इन ला इलाहा इल्लल्लाह की और वो जानता भी हो। दूसरा, कबूल करना, उसको कबूल करना, अपने दिल से उसको कबूल करना, मोहब्बत होना इस कलिमे से। आज तौहीद की तरफ बुलाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हैं लोग ला इलाहा का तकाजा क्या। नहीं तो आज कब्रों पर ऐसे लोग नहीं जमा होते। और आज लोगों से पूछा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है, अक्सरियत सही जवाब नहीं देगी। एक तबका कहता है अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये माना है। अरे अल्लाह को दो कौन कहता है? यहाँ की मुशरिकीन से पूछो, कहेंगे ऊपर वाला एक है। उससे थोड़ा पढ़े लिखे कहते हैं कि आसमान जमीन का खालिक मालिक राज़िक सब एक अल्लाह है, वही है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ये माना गलत है उनका। ये तो हकीकत है कि अल्लाह ताला अकेला खालिक मालिक राज़िक है, लेकिन मक्का के मुशरिकीन भी इस चीज को मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने नहीं पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि इबादत के लायक सिर्फ अकेले अल्लाह है, उसके सिवा कोई उसमें शरीक नहीं। मक्का के मुशरिकीन इसके बावजूद कि वो जानते थे कि अल्लाह ताला अकेला खालिक है, राज़िक है, मालिक है और इबादत उनको सिर्फ अल्लाह ही की करनी चाहिए जो इन सब चीजों का खालिक मालिक और राज़िक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बुजुर्गों को सफारिशी बनाया, वास्ता बनाया अपने और अल्लाह के दरमियान, और इस तरह से वो शिर्क का इर्तिकाब उन्होंने किया। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ जबान ही पढ़ना काफी नहीं है, जबान को पढ़ने के साथ साथ अमल करना भी जरूरी है, दिल से उसको सच्चा मानना भी जरूरी है। नहीं तो कोई शख्स अगर दिल से सच्चा नहीं मानता है, जुबान से पढ़ लेता है, इस दुनिया में तो वो बच जाएगा, मुसलमानों के सब में शामिल माना जाएगा, लेकिन अंदर से वो मुनाफिक होगा। और आखिरत में मुनाफिकों का जो मकाम है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। और इसी तरह से जो अगर पढ़ लेता है, जो कहता है कि हमने सिर्फ कलमा तो पढ़ लिया है, काफी नहीं, उसके इल्म उसके तकाज़ों को पूरे किए बगैर, और सिर्फ दिल से सच्चा मान लेना भी काफी नहीं जब तक उसके मुताबिक अमल नहीं किया जाए। क्योंकि अबू तालिब के बारे में दीवान में लिखा, अबू तालिब के, वलक़द अलिमतु अन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति समहा। अबू तालिब ने लिखा था कि मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सबसे बेहतरीन दीन है, लेकिन क्यों कबूल नहीं किया? अगर मुझे खदशा नहीं होता अपनी कौम के मलामत का और शतम का, मैं जरूर इसको कबूल कर लेता। क्या ये सच्चा मानना इस दीन को सिर्फ दिल से, कि ये काफी हुआ अबू तालिब की नजात के लिए? नहीं हुआ। इसीलिए जो मुशरिकीन आज सच्चा मानते हैं इस्लाम को और कबूल नहीं करते, वो काफी नहीं उनकी नजात के लिए। तो इसके लिए अमल भी जरूरी है, इसीलिए अमल करना जरूरी है। अमल दीन, इल्म और अमल का मजमुआ है। आप नहीं सिर्फ कह सकते कि हमको इल्म है बस काफी नहीं, बल्कि ये इल्म आपके ऊपर हुज्जत हो सकता है क़यामत के दिन। और फिर अगर ऐसे इल्म के मुताबिक अमल ना किया जाए तो ये यहूदियों का तरीका है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए नजर व नियाज करना, गैरुल्लाह के लिए चढ़ावा चढ़ाना, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना जानवर को, ये शिर्क अकबर है, बड़ा शिर्क है।
غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہے. نماز میں شروع سے آخر تک جو بھی چیزیں ہیں وہ عبادت ہے، چاہے وہ رکوع ہو یا سجدہ ہو یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہو. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، عید کے بعد میں دوسرے شہر میں تھا. عید کی نماز پڑھ کے میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ لوٹ رہا تھا بائک پر. یہ دوسرے شہر کی بات ہے. اور وہ شخص، چونکہ ہمارے یہاں عید کی نماز پہلے ہوتی ہے اور بعض لوگ جو ہیں ان کی عید کی نماز دیر سے ہوتی ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھ کے ہم لوگ لوٹ رہے تھے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا اپنی بچی کو اس نے پیچھے بیٹھایا ہوا تھا. اور جب وہ ہمارے بائک کے پاس سے گزرا تو یہ کہتا ہوا گیا، یا علی مدد، اللہ المستعان. یہ شرک اکبر ہے. کون مدد کر سکتا ہے بندے کی اللہ کی سوا؟ کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. کیا وہ مدد کر سکتے ہیں؟ اگر سن بھی لے بالفرض، یا فرشتے کو اللہ تعالیٰ سنا بھی دے، یا اللہ کسی کو سنا دے، کیا وہ تمہاری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والذین تدعون من دون اللہ ما يملكون من قطمیر. جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی بھی مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، پکار نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی فرشتے کو سنا دے، تمہارا جواب نہیں، تمہاری دعا نہیں پوری کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری اور قیامت کے دن تمہاری شرک کا انکار کرے گا. کوئی اب یہ اس آیت کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے غیر اللہ کو پکارنا؟ غیر اللہ کو غائب میں پکارنا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی شرک نہیں ہے؟ اور کوئی کہتا ہے تو پھر یہ آیت کو جھٹلا رہا ہے. اس لیے توحید کو سمجھے، توحید پر عمل کرے، اور توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر آج کل. اور آج درس کتاب التوحید کا گیا، جو یہاں سے جا سکتا ہے وہ ضرور جائے سننے کے لیے. آپ کا جانا بھی عبادت ہوگا. اس یہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر رہا ہے، یہ مشرک ہو جائے گا اور اس کا اسلام چلا جائے گا. اور اگر اس کی موت ہو گئی ایسی حالت میں کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، غیر اللہ سے دعا کرتا تھا، غیر اللہ میں وہ چیزیں مانتا تھا جو اللہ کے لیے خاص ہیں، تو ایسا شخص مشرک ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی اس کی جو میراث ہے وہ مسلمان اس کے رشتہ دار ہو جائے گا. جو غیر اللہ کی عبادت کر کے، قبر کی عبادت کر کے، بزرگوں کی عبادت کر کے جس کی موت ہوئی ہے، اس کے لیے استغفار آپ نہیں کر سکتے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. نبی اور مومنوں کے لیے نہیں ایک لائق ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں گرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت نہ دیں، لوگوں کو دعوت دیں. اور صرف مشرک کہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ دعوت کتنی آپ نے دی ہے، صحیح طور پر دیں دعوت. آپ اس کو دعوت دیجئے، صحیح دین کو بلائیے، آپ اس کو بیٹھائیے، بات کریں اس سے، بلائیں، درس میں بلائیں. دوسرا ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جب رسول ہیں تو رسول کی تصدیق کی جاتی ہے، سچا مانا جاتا ہے رسول کو. رسول آپ نے مانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے بیان کیا اس کو سچا ماننا، یہ سب سے پہلی چیز ہے.
اور اگر یہ نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے صحیح۔ کوئی رسول کو اگر جھٹلا دے تو پہلے جتنی قومیں تھیں انہوں نے جھٹلایا ہی تو تھا۔ کذبت قوم نوح لوط المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے۔ پہلی چیز تصدیق کرنا، پہلی چیز سچا ماننا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آئے جنہوں نے تصدیق کی ان کی۔ دوسری چیز طاعته فیما امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا، یہ تقاضے میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جن چیزوں کو کرنا اس کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے روکنا۔ واجتناب فیما نہى عنہ وزجر، جس چیز سے روکا ہے اس سے روک جانا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کیا دیا ہے؟ پوری شریعت اور دین میں جو چیز بتایا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ شریعت ہے، یہی عمل ہے نا، ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت میں، یہ آیت جو ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنہ فاجتنبوہ، جو میں تمہیں حکم دے دوں جس چیز کا اس کو کرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور جس چیز سے روک دوں اس سے روک جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں جیسے آج گمراہ لوگ مانتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تم کو دے دیں تو اس کا معنی کیا؟ رسول سے مانگیں گے تو مانگو رسول سے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ، یہ کوئی سلف صحابہ کا اسی لیے شروع میں میں نے بتایا کہ قرآن اور سنت کو کیسے سمجھنا ہے، صحابہ کے فہم کے مطابق، اپنی عقل کو لگانا ہر جگہ، میرے مطابق یہ ذہن، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ اسی لیے پہلے جو چیز بتائی نبی کی تصدیق کرنا، اس میں یاد رکھیں ایک بات کہ نبی کی تصدیق میں ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو غیبی امور کی ہے، سچا ماننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی گواہی کا تقاضا ہے۔ دجال کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے وصف جیسے بیان کیا ہم کو یقین ہے کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ قبر کا عذاب ہے، اسی لیے ہم نماز میں آخر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات، کیونکہ ہمارا ایمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقاضا ہے اس کا۔ ہمیں عقل میں آئے یا نہ آئے یاد رکھیں اس کو، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی سی چیز ہے، مخلوق ہے، اور اللہ یہ وحی اللہ نے اس علم کو بھیجا اپنے رسول پر، وہ اللہ وہ رب جو ہر چیز کا عالم، وہ عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، سب چیز وہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اور اسی لیے جو شریعت ہے اور یہ اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، شریعت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیسے کیسے لوگ آئیں گے، یہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت 1400 سال پہلے آئی تھی، اب کچھ اور چیز کی ضرورت ہے، وہ اصل میں یہ شریعت کا منکر ہے، انکار کرنا ہے اس کے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ نے اس شریعت کو نازل کیا، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور نبی آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب آئے گی اب، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، اور اسی پر یہی دین اسلام ہے قیامت تک، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واضح ہے؟ چوتھی چیز کہ عبادت، ابھی 3 چیز ہوئی ہے، نبی کی تصدیق کرنا، ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی امور میں ہو یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز جو قرآن و سنت میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 سفر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ایمان ہے، جن کو پیدا کیا کس چیز سے؟ من مارج من نار، جہاں آگ کی سیک سے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں مٹی سے پیدا کیا،
ایمان ہے ہمارا. اس میں دماغ اور سائنس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا علم ہے اور اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے بعد تصدیق کرنا نبی کی سب سے پہلی، دوسری اطاعت کرنا، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے اس پر آج درس ختم کرنا، وہ یہ کہ عبادت کسی طریقے سے نہیں کرنا مگر صرف اس طریقے سے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے، یا نبی نے بتایا ہے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے کیا. عبادت کا کوئی اور طریقہ، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا کوئی طریقہ، اللہ تک پہنچنے کا تمام طریقہ اور راستہ بند ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے. یاد رکھنا، اوپر والا ایک ہے لیکن اس کی طرف جانے کے راستے انیک ہیں. یہ فلسفہ غلط اور فالتو فلسفہ ہے. جو رب ایک ہے اسی نے وہ طریقے کو نازل کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ تمام راستے بند ہیں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے. تو عبادت کسی اور طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور اس طریقے سے وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، تو اس طریقے سے وہ حقیقت میں اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ دین کو سکھائے اور طریقہ بتائے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا، جب تک اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے. میرا ویڈیو مت بنائیے گا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے کیا نور بنایا، نور ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے یاد رکھیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا یہ کوئی اختیاری چیز نہیں، یہ ضروری ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا. جس طرح سے 4 رکعت ظہر میں اگر آپ ایک اور رکعت جوڑ دیں، 5 رکعت کر دیں، وہ آپ کے چاروں رکعت قبول نہیں ہوگی. وہ ایسا ہے جیسے آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی. اسی طرح سے جتنی بھی جس سے عبادت جڑی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کیا صحابہ فوت نہیں ہوتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی؟ آپ کی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے تھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کیا کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو ہوتا ہے قل، قرآن خوانی، کسی کے لیے تیجا، چہلم، برسی کیا کسی کے لیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو رسم ہے، لوگ کرتے ہیں رسم، لیکن آپ پڑھتے کیا؟ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ثواب بخشتے ہیں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں جانتے تھے جو آپ جان گئے؟ کیا آپ زیادہ جانتے ہیں رسول سے دین کو؟ یہ دین میں اپنے سے نہیں نکالی ہوئی چیز ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، کیونکہ آپ اپنا دماغ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی جس اللہ نے شریعت کو نازل کیا ہے اسی اللہ نے اس آیت کو بھی نازل کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہیں دین میں ان چیزوں کو یعنی تجویز کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ. خلاصہ کلام یہ
کہ ہاں تو جو اس کی ضد ہے وہ ہے، جیسے توحید کی ضد ہے شرک، اور سنت ہے کی ضد کیا ہے؟ بدعت۔ اگر کوئی عبادت آپ کرتے ہیں اس میں بدعت کرتے ہیں، وہ بدعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور یہ بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے طریقے کو، سنت کو، عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچنا، دین میں نئی نئی چیزوں کو نکالنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس حدیث کے بعد کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے اس حدیث کو جاننے کے بعد، تو اسے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، کہ وہ چیز جو رسول نے نہیں بتایا تم بتانے چلے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو رسول سے دین کو؟ اس لیے اہل بدعت بدعتیں نکالتے ہیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں عبادت کے۔ ہمیں اللہ اور رسول کے طریقہ، جو پہلا ہے توحید، اس کی ضد ہے شرک، دوسرا ہے محمد رسول اللہ، یہ سنت کا راستہ، اس کی ضد ہے بدعت۔ اور اسی لیے عبادت کے قبول ہونے کے لیے جو دو اہم شرطیں ہیں جو تمام عبادتوں میں ہونی چاہیے، وہ توحید، اللہ کے لیے اخلاص، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس عبادت میں شرک آیا جو توحید کی ضد ہے، اور جب توحید کی ضد ہے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مخالف ہے، اور اسی طرح اگر محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں، تو وہ بدعت ہے، اور جب وہ بدعت ہے تو رسول کی سنت کی مخالف ہے۔ اور بدعت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ہو جائے گی۔ تو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے دو چیزیں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور اخلاص پہلی چیز، اور دوسری سنت کے مطابق۔ یعنی اگر آپ کی عبادت میں شرک ہوا یا بدعت ہوئی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہوگی قبول ہو عبادت؟ شرک یا بدعت ہوگا تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ شرک اور بدعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تقاضے کی مخالف ہے۔ اس لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ تمام عبادتوں میں اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اب سمجھ گئے کیوں لا الہ الا اللہ یہ اتنا اہم کلمہ ہے؟ صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھی بات ہے، لیکن اپنی نماز آپ دیکھیں کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا اس میں ریاکاری تو نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں؟ کیا جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز میں آپ عبادتیں کر رہے ہیں، رکوع سجدہ، کیا یہ غیر اللہ کے لیے تو نہیں کرتے ہیں؟ جا کے آپ سجدہ قبر کا تو نہیں کرتے؟ کیا جس کا خوف اللہ کا ہونا چاہیے، جس کی محبت میں آپ عبادت کرتے ہیں، اس کی جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، کیا اس محبت میں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے کوئی اور تو شریک نہیں ہے؟ کیا اس خوف میں جس کے ڈر سے آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیا کوئی اور تو بزرگ شریک نہیں ہے؟ کہ آپ اس کے قبر پر اس خوف سے چڑھاوا چڑھاتے ہیں کہ اس کو مصیبت نہ پہنچے؟ دیکھیں دل کی عمل ہے، زبان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بزرگوں کا نظر اس لیے چڑھاتا ہے، وہ 11واں اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سال بھر مصیبت نہ آئے۔ مشرک ہو جائے گا ایسا شخص، کیونکہ اس کے دل میں یہ خوف ہے، چھپا ہوا جو خوف ہے، خوف السر، یہ بزرگ کا خوف ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ بزرگ کے ہاتھ میں اس کی نفع و نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ دین اسلام پر کرے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعات اور ہر خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو لوگ یہاں پر جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو کی بخشش کا یہ سبب بنا دے۔ واضح ہے اتنا؟ 45 منٹ ہو گیا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ کسی کو کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے یا کچھ اشکال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی اشکال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔